السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، چوتھے حصے میں ایک ہی ضمنی موضوع ہے، وہ ہے توبہ۔ توبہ اتنا بڑا ہے کہ اس سارے کو پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ شریعت میں توبہ کا دروازہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا احسان عظیم ہے۔ سوچیں اگر توبہ کی گنجائش نہ ہوتی تو ہماری سابقہ کوتاہیاں، خرابیاں، گناہوں کا کیا بنتا، یہ کہاں ہم جاتے، کیا کچھ ہوتا۔ اور اس توبہ کی اتنی بڑی بات ہے کہ سورہ فرقان کی آیت 70 میں اللہ نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور یقین لائے اور ایمان لائے اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کی، توبہ کی پہلے، پھر ایمان کی تجدید کی اور پھر نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بلائیوں سے۔ یہ کیسا بات ہے کہ جب توبہ کر لیں تو اللہ برائیوں کو بھی بلائیوں میں بدل دیتا ہے، خرابیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو خوبی یہ ہوتی ہے کہ گناہ مزید بندہ گناہ نہیں کرتا، توبہ سے پچھلا ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیکیاں کرنی شروع ہو جاتا ہے، تو خرابیوں کی وجہ نیکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ توبہ کا چونکہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے خالی اس پہ بات ہوگی۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ 3 نکات آیت نمبر 102 میں سے ہیں۔ مخلص مومنین جن سے خطاب ہوئی انہوں نے اعتراف کر کے توبہ کی۔ تو غزوہ تبوک میں جانے میں جن سے کوتاہی ہوئی انہوں نے کیا کیا؟ اعتراف کیا اور پھر توبہ کی۔ انہوں نے نیک اور برے اعمال ملا لیے تھے، بڑے نیک لوگ تھے لیکن کچھ کوئی غلطی بھی ان سے ہوگی اور ان کی معافی کی۔ اللہ نے کہا کہ امید ہے 102 میں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلا جو گروہ تھا وہ 80 سے زیادہ منافقین تھے جو جھوٹی معذرتیں پیش کر رہے تھے اور قسمیں کھا کر یقین دہانی کرا رہے تھے۔ تو یہ منافقین کا وتیرہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی معذرتیں کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، پھر بدر اور دوسرے مارکوں میں شریک رہے، تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے۔ ان کے 6 ساتھی جن کا سابقہ طرز زندگی بے داغ تھا، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بازپور سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور اپنے آپ پر نیند اور خورد و نوش، کھانا پینا سب حرام کر لیا اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح بندے رہیں گے۔ یہ لوگ بے خوراک اور بے خواب، بغیر کھانے پی کے، بغیر سوئے ستونوں سے بندے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت دی۔ تو یہ اس طرح سے توبہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرا گروہ تھا وہ حضرت بقا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 ساتھی تھے، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں بھی پکے مومن تھے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر یا بہانہ پیش نہیں کیا، بلکہ سچی بات بتا دی۔ ان کے معاملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التوا میں ڈالا اور اس کا آگے کا فیصلہ آیت 118 میں آخری نقطہ جو 7 ہے اس میں آئے گا۔ یہ چوتھا نقطہ اس میں ہے کہ ان سے صدقات وصول کریں اور انہیں پاک کریں اور ان کے لیے دعا کریں، 103 نمبر آیت میں۔ تو یہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو توبہ کرنے والے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مال اور دولت کی محبت میں ہی جہاد میں کوتاہی کا سبب بنی، اسی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ جی کچھ کام کار کر لیں پھر ہم پہنچ جائیں گے، جلدی کر لیں گے، تو لہذا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا مال صدقہ کر دینے کے بارے میں پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال صدقہ کر دینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجیے کیونکہ یہ سچے مومن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ تو یہ پوزیشن تھی، انہوں نے ان کا سارا ہی مال دے، کیونکہ یہ مال کی محبت ہے تو رہی نہ مال، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم مال سارا ہی دیتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1/3 کا کہا کہ یہ صدقہ کرو، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ انہیں پاک بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور صدقات وصول بھی کریں۔ یہ کہ یہاں تک یہ ہم نے 4 نکات پہ بات کر لی ہے، تو پھر اگلا نقطہ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔